السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجرح و تعدیل للامام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کا دراسہ مذاکرہ جاری ہے۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے۔ بھائیوں نے ضرور مطالعہ کیا ہوگا احمد صاحب یعنی پہلے راوی پر، مطلب آج کون سا راوی ہے؟ 16واں۔ بسم اللہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو راوی ہے وہ احمد ابن الازہر ابن منیع ابو الازہر النیسابوری تھا۔ قال السلمی، میں جامع السوالات الحدیثیہ اس پر دیکھ لیا، اس میں کہا ہے کہ قال السلمی سألت الدارقطنی عن ابی الازہر عنہ فقال لا بأس به وقد اخرج في الصحیحین عمن هو دونه وشر منه۔ جامع السوالات الحدیثیہ جلد 117 نمبر صفحہ۔ وقال الحاکم ما حدث به من اصل کتابه فهو اصح۔ حاکم نے کہا ہے جو احمد بن الازہر جو اپنے اصلی کتاب سے بتائے وہ صحیح ہے۔ قال مکی بن عبدان قال سألت مسلم بن الحجاج عن ابن الازہر فقال اکتب عنہ۔ میں نے مسلم بن الحجاج سے پوچھا، مکی بن عبدان کرتا ہے، میں نے کہا کہ ابو الازہر کیسا ہے؟ اس نے کہا فقال اکتب عنہ۔ امام نووی نے کہا ہے کہ امام مسلم کا اشارہ ہے کہ یہ ثقہ ہے جو اکتب عنہ بولتا ہے۔ حسن الحدیث وقال ابو حاتم صدوق لا بأس به، اور دارقطنی نے بھی کہا ہے صدوق لا بأس به، اور ابن عدی میں الکامل میں بھی کہا ہے عن ابی حامد بالشرقی قیل وانا اکتب الحدیث فی بلد لما۔ ابی حامد بالشرقی کہتا ہے مجھ کو بتا دیا گیا کہ آپ کیوں اپنے عراق سے آپ سفر نہیں کرتے ہیں، دوسری طرف نہیں جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں عراق میں کیا کروں گا، میں کیوں سفر کروں، میرے عراق میں ابو الازہر ہے اور محمد ابن یحییٰ زہری ہے، میں کدھر جاؤں؟ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ احمد ابن الازہر ثقہ ہے۔ قال ابن خراش نے فرمایا ہے کہ اس پر علماء یثنی علیہ، اس پر صفت کرتا تھا اس کا۔ اور ابن شاہین نے کہا ہے ثقۃ نبیل، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، اور ایسے برقانی صاحب نے بھی کہا ہے ثقۃ۔ اور دوسرا راوی احمد ابن اسد ابن بنت مالک ابن مغول البجلی، اور الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین میں جلد نمبر 1 صفحہ 343 میں کہا ہے کہ مجہول قال مسلمۃ فی الصلہ وذکر ابن حبان فی الثقات۔ اور تیسرا راوی احمد ابن اسران ابن خزیمہ ابن عباد اللہ ابن عبداللہ ابن حسان ابن عبداللہ ابن مغفل ہے، لیکن ہم میں تہذیب الکمال تہذیب التہذیب دیکھا اس میں پیدا نہیں ہو گیا۔ جب ہم نے سیر اعلام النبلاء کو ڈھونڈا 215 صفحہ میں ذہبی صاحب نے کیا وثقہ ابو بکر الخلال وقال حدثنا ابو بکر وقال صالح بن احمد الحافظ كان ثبتا شديدا على اصحاب البدع، ایسے کہا ہے۔ اور چوتھا راوی احمد بن بشیر ابو بکر مولا عمرو بن حریث المخزومی ہے۔ ابن معین نے کہا ہے وكان يقين وليس بحديثه بأس۔ وقال علي بن حسين بن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده سألت يعني يحيى بن معين عنه فقال قد رأيته وكتبت عنه لم يكن به بأس إلا أنه يقين۔ قال عثمان أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة ثم قدم بغداد وهو متروك۔ قال خطيب وقد كان موصوفا بالصدق۔ عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة كهتاك سمعت ابن نمير فقال كان صدوقا حسن المعرفة بأيامه الناس حسن الفهم۔ وقال أبو زرعة صدوق، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال النسائي ليس بذاك القوي، وقال أبو بكر بن أبي داود كان ثقة كثير الحديث ذهب حديثه فكان لا يحدث، وقال الدارقطني ضعيف يعتبر بحديثه، وقال عقيلي ضعيف، ونقى أبو العرب عن النسائي أنه قال لا بأس به، وقال ابن حبان في المجروحين 1401 صفحة ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وقال أبو الوليد الباجي والصواب وما قال فيه أبو زرعة الرازي أنه صدوق إلا أنه ليس بحافظ، فإذا خالف الحفاظ كان حديثهم أولى۔ پانچواں راوی احمد بن بحر العسکری ہے۔ قال ابن حجر نے فرمایا ہے ما علمت بالرجل بأسا وإنما ذكرت تبعا ليوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ۔ وقال أبو حاتم فقال حديث صحيح وهو لا يعرف، وقول أبي حاتم هذا فيه يكفي في ذكره۔ ابن حاتم ایک حدیث کو صحیح کہا ہے جو اس
اس راوی میں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی ہے اس راوی کی ثقہ کے لیے۔ شان صاحب اس کے علاوہ اقوال ان روایات پر وہ بیان کریں۔ سب سے پہلا راوی تھا احمد ابن اظہر ابن منیع ابو اظہر النیسابوری۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ صدوق کان یحفظ حدیثہ ثم کبر وصار کتابہ اثبت من حفظہ، یہ اور اسی طرح امام ذہبی نے کہا ہے الحافظ یحفظ حدیثہ کان یحفظ حدیثہ ثم کبر، اسی طرح امام ذہبی نے کہا ہے الحافظ صدوق قالہ ابو حاتم و جزرہ۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے کہا کہ الامام الحافظ الثبت، پھر یہ فرمایا ثقۃ بلا تردد غایت من نقم علیہ ذاک الحدیث فی فضل علی ولا ذنب لہ، کہتے ہیں کہ ثقہ ہے، بس اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کچھ حدیث ہیں، اس کے متعلق ان کے اوپر کلام ہوا ہے، لیکن ان کا کوئی اپنا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن عدی کی قائد قول ہے کہ اس نے کثرت سے روایات لکھی ہیں، تو جو کثرت سے روایات لکھتا ہے تو اس کی بعض اوقات کچھ روایات میں نکارت آ جاتی ہے، یہ زیادہ قادح نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو احمد الحاکم ہے، یہ ابو عبداللہ کے علاوہ ہے، ابو احمد الحاکم کہتے ہیں ما حدث من اصل کتابہ فہو اصل قال وکان قد کبر فربما یلقن، تو یہ ان کی بات ہے کہ اپنی کتاب سے جب وہ روایت کرتے تو ٹھیک تھے، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ تلقین قبول کرتے تھے۔ اسی طرح ابو عبداللہ الحاکم ہے، کہتے ہیں ہوا باجماعہم ثقۃ، ہوا باجماعہم ثقۃ، وفی تاریخ نیسابور کہتے ہیں محدث عصرہ، یہ پہلے راوی کے متعلق ہے۔ اسی طرح دوسرا راوی ہے احمد ابن اسد، پھر ابن بنت مالک، یہ اس کی ماں کا نام ہے، ابن بنت مالک، ان کے والد کا نام اسد ہے احمد کے، اور ان کی والدہ کا نام ہے بنت مالک، اور مزید آگے ان کے دادا کا نام تھا عاصم، احمد ابن اسد ابن عاصم ہے، یہ مجھے پتہ چلا ہے شیخ شاید مجھے سیر یا اس طرح کی کتب سے ملا، ہاں یہ امام خطیب بغدادی کی کتاب جو ہے المتفق والمفترق، اس کتاب میں مجھے یہ جی، تو اس کے متعلق لسان المیزان میں ابن حجر نے کہا ہے مجہول ہے، اور امام ابن حبان کی اس کے متعلق توثیق ہے، اور امام ابو زرع رازی نے بھی اس کو ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ تو امام خطیب البغدادی نے کہا ہے کہ قاضی ابو العلا محمد بن علی نے کہا ہے کہ کان رأساً فی السنت حسن الفہم لحدیثہ ثقۃ، یعنی امام خطیب بغدادی نے ان کو ثقہ ذکر کیا ہے۔ تو جس طرح ابن حبان کی بات ہوگی، اسی طرح قاضی ابو العلا کی بات ہوگی دیگر، تو اس سے ممکن ہے کہ ان کی جہالت مرتفع ہوتی ہے۔ اسی طرح احمد ابن اسرم ابن خزیمہ بن عباد ہیں، تو ان کے متعلق موجود ہی جو الجرح و تعدیل ہے ابن ابی حاتم کی، اس میں ایک تو انہوں نے ذکر کیا کہ قال کتبت عنہ مع ابی، یعنی میں نے بھی اور والد صاحب نے بھی، ان کے جو ابو حاتم ہیں انہوں نے ان سے لکھا ہے۔ اور انہوں نے عبد الرحمن کے متعلق کہا کہ عبد الرحمن قال سمعت موسیٰ ابن اسحاق القاضی کان یعظم شأنہ ویرفع منزلتہ، یہ ان کے متعلق ہے۔ البتہ ابو بکر الخلال نے ان کی توثیق کی ہے۔ صالح بن احمد نے کہا الحافظ کان ثبتا شدیدا علی اصحاب البدع۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے کہا کان صاحب سنت شدیدا علی المبتدع۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے خلال سے روایت کی ہے کہ رجل ثقۃ رضیہ المروزی ومن رضیہ المروزی فحسبک بہ۔ اسی طرح صالح الحمدانی نے طبقات میں کہا کان ثبتا سنیا شدیدا علی اہل البدع۔ اسی طرح آگے باب البا شروع ہوتا ہے، یعنی احمد ابن بشیر ابن کے بعد، یہ ان کے متعلق ابن معین کا قول اور ابو حاتم ابو زرع کا قول ذکر ہو چکا ہے کہ وہ صدوق اس کو کہتے تھے، اور ابن حجر نے کہا صدوق لہو اوہام تقریب میں۔ اسی طرح امام ذہبی نے ابن معین کا قول ذکر کیا کہ لیس بحدیثہ بأس۔ امام خطیب بغدادی نے کہا موصوف بالصدق، یہ چیزیں سیر اعلام نبلاء میں موجود ہیں۔ البتہ تہذیب الکمال میں امام دارمی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں متروکن۔ تو خطیب بغدادی نے کہا کہ یہ بغدادی نہیں بلکہ کوفی ہیں، وہ حکم لگانے میں شاید غلطی کر بیٹھے کہ وہ بغدادی کے اوپر حکم لگا چکے ہیں، تو یہ کوفی ہیں، اس کی حالت متروک جیسی نہیں ہے۔ البتہ اس کی کچھ احادیث متفرد ہیں، لیکن یہ اس پر متروک کا حکم نہیں لگتا۔ اسی طرح امام نسائی نے اس کو کہا لیس بذاک القوی۔ اسی طرح ابو داؤد نے کہا کان ثقۃ کثیر الحدیث ذهب حدیثہ فکان لا یحدث،
یہ بات ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حدیث ان کی ٹھیک تھی۔ اسی طرح ابن نمیر کا قول ہے کان صدوقا حسن المعرفتی بایام الناس حسن الفہم رأسا فی شعبیہ۔ ابن داؤد نے کہا، ابو داؤد نے نہیں، کہتے ہیں ثقۃ مکثر، یہ سیر اعلام نبلاء میں 9ویں جلد 242 نمبر صفحہ پر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طرح آخری راوی ہے احمد ابن بحر العسکری، ان کے متعلق جو ہے امام ذہبی نے میزان میں کہا ہے ما علمت بالرجل بأسا۔ اسی طرح وقال انما ذکرته تبعا لیوسف ابن احمد الشیرازی الحافظ فی الجزء الاول من الضعفاء، اور اسی طرح اس میں زیادہ دیگر اقوال مجھے نہیں ملے۔ تاریخ الاسلام اور لسان المیزان میں اس کا تذکرہ ملا ہے، باقی کتب میں تقریباً نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے عزیزو، یعنی الجرح و تعدیل ایک بہت بڑی اہم کتاب، جرح و تعدیل میں مرجع، بہت بڑا مرجع اور مصدر کتاب کا جب ہم دراسہ کر رہے ہیں تو اتنا کچھ مل رہا ہے کہ گھنٹوں چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، سینہ میں ٹھنڈ پڑی کہ نہیں؟ بولو، شرح صدر ہوئی کہ نہیں کہ یہ کتنا پیارا فن ہے، کتنا وسیع علم ہے۔ یہ اہم کتابیں دیکھیں گے تب جا کے ہمیں اقوال ملیں گے، ورنہ نہیں۔ ان دونوں بھائیوں کے اقوال کے علاوہ کو ملا ہے وہ بتانا ہے۔ بس ایک بات ہمیں تو یہ فائدہ ملا اور اقوال نہیں ملی، جیسے ہمارے بھائی احمد اور ذیشان نے وہ اقوال بتا دی، لیکن یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم کل جو تھے اور ایک دن پہلے تھے، ہمیں وہ بہت 5 روایت نہ ملی، آج ہمیں 5 روایت ساری کتابوں میں ملی، تو یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ یہ جو 10 روایت آپ دے دیں گے تو ملیں گے انشاءاللہ۔ ممارست اس کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی سینہ کھل رہا ہے۔ جی شیخنا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، وہی بات ہے، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تکرار سے نہیں ہوتا۔ جی شیخنا، بارک اللہ، اللہ سلامت رکھے، ڈٹ جائیں۔ ابھی آپ سستی بہت کرتے ہیں، اور محنت کریں۔ کتنا سوتے رات کو؟ 12 بجے کیوں سوتے ہیں؟ لو، جو قوم رات کو 12 بجے سوتی ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ سویا کریں 3-4 بجے، بس گھنٹہ 2 سو لیں، باقی کام کریں۔ بہت سوتے ہیں آپ۔ جلدی اٹھتے ہیں شیخ صاحب، حدیث میں وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ بارک اللہ فیک، بند کر۔